نہیں، اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، نہ امریکہ نہ رشیا نہ کوئی دنیا کی طاقت، کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتی۔ اس دین سے جڑو، اس دین سے محبت کرو، اس دین کو اپنی زندگیوں میں قائم کرو، اس دین کے خادم بن جاؤ، اس دین کے پیرو بن جاؤ، اس کے علم بردار اور اس کے حامل بن جاؤ۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ادارے، یہ دین کے قلعے ہیں، یہ دین کی، اللہ اکبر، یہ دین کے قلعے ہیں، اور یہ چھاؤنیاں ہیں دین کی، جہاں دین کے سپاہی تیار ہوتے ہیں، یہ چھاؤنیاں ہیں۔ اور یہ علماء، اللہ اکبر، یہ دین کے پہرے دار اور دین کے چوکیدار ہیں۔ ان کے ساتھ دین قائم ہے، ان کی زندگیوں کے ساتھ دین قائم ہے، ان کی قربانیوں کے ساتھ دین قائم ہے، اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے۔ اللہ نے ان کو چنا ہوا ہے اس راستے کے لیے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الا نفسه ولن يضر الله شيئا۔ اما بعد، واقعتاً یہ لمحات خوشی، مسرت اور احساس تقصیر اور احساس کوتاہی اور جدائی اور فرقت کے مشاعر اور جذبات، یہ ملی جلی کیفیت جو اس وقت دل اور دماغ کی، جسم اور جان کی ہے، ایسے موقع پر اپنے آپ کو ضبط رکھنا اور جذبات سے مغلوب نہ ہونا، ہمت، عزیمت اور اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ زندگی کا حصہ ہے۔ جن بچوں کو آغوش میں لیا جاتا ہے، انہیں پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے، انہیں اسی چیز کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ بیٹا اس مادر علمی کی آغوش میں، ان اساتذہ کی شفقتوں اور ان کی عنایتوں میں اور ان منتظمین کی محبتوں اور ان کی رافتوں میں جو تم وقت گزار رہے ہو، جو کچھ سیکھ رہے ہو، جو کچھ لے رہے ہو، ایک وقت آنا ہے کہ تم نے جو کچھ یہاں سے لیا ہے، اپنے اندر اتارا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، اسے آگے پھیلانا ہے، اسے آگے منتقل کرنا ہے، اسی دن کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جن کے ساتھ وقت گزرا ہو اور جن کے ساتھ کلاس میں بیٹھ کر اجتماعات اور پروگراموں کے اندر ان کی محبتیں، ان کی خدمتیں اور ان کی الفتوں کا انسان نے مزہ چکھا ہو، وہ روشن چہرے اور وہ محبت میں دھڑکنے والے دل جب سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، میدان عمل کی طرف جاتے ہیں، تو یقیناً انسان کا دل اداس ہوتا ہے، کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن جیسے میرے یہ عزیز کہہ رہے تھے کہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے،
ماں بیٹے کا رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہوتا، یہ رشتہ زندگی بھر کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور یہاں جو رشتہ قائم کیا گیا ہے ان بچوں کا، یہ ماں باپ کے بیٹے تھے، ان کے نور نظر اور لخت جگر تھے اور ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے ان کو اپنے سے جدا کر کے یہاں بھیجا، اور یہاں ان کو وہ اساتذہ ملے، وہ مربی ملے، وہ اہتمام اور انتظام کرنے والے، ان کی خدمت میں سرگرم رہنے والے وہ مہربان ملے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی طرح انہیں رکھا، بچوں کی طرح ان کی فکر کی، ان کے لیے بھاگ دوڑ کی۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ رشتہ جو محبت اور الفت کا رشتہ ہے، اور پھر یہاں رہ کر ایک اور رشتہ جو قائم ہو گیا ہے ان کا، کس کے ساتھ؟ ان محدثین کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ، اور ان تابعین کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم کا رشتہ، علم کی نسبت کا رشتہ، اور اس علم سے وابستگی کا رشتہ۔ یہ رشتہ جو ہے وہ عظیم رشتہ ہے، جس رشتے کے اندر یہ طلبہ منسلک ہو گئے ہیں اور اس رشتے سے وابستہ ہو گئے ہیں، اور یہ رشتہ اس دنیا میں بھی قائم رہنے والا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی یہ رشتہ قائم رہے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اور انشاءاللہ اساتذہ اور طلبہ، اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صدق و اخلاص کے ساتھ اس علم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اس کی تحصیل اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے اور اس کے آگے ابلاغ اور اس کے ساتھ لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے اندر سرگرم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے معلوم ہے کہ وقت کافی ہو چکا، اور آپ نے حضرت الشیخ ہمارے مربی اور سچی بات ہے جن کی تعلیم و تربیت اور اصلاح و ہدایت کے اندر بڑی وسیع خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عطفت سلامت رکھے۔ حضرت علامہ عبدالعزیز نورستانی حفظہ اللہ و بارک فیہ وعافاہ ووفقہ للمزید مما یحبہ ویرضاہ، ان کی نصیحتیں اور ان کی علمی گفتگو سنی ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے میں 3 چیزیں ان کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ توجہ فرمائیں گے۔ پہلی چیز تو میں ان بیٹوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ رخصت ہو رہے ہیں اور میدان عمل کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے تربیت پا کر اور آپ کی شفقتوں اور محبتوں سے فیض یاب ہو کر، اور آپ سے علم و عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تزکیہ اور سلوک کی منزلیں طے کر کے جب رخصت ہوتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ اوصینی یا رسول اللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کو تیار کر کے جب وہ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے جو علم کے ساتھ ان پہ عائد ہوتی ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرتے تھے۔ اللہ اکبر! تو منظر تصور کی آنکھوں سے میرے سامنے ہے کہ حضرت معاذ سوار ہیں اور اللہ کے رسول ساتھ پیدل چل رہے ہیں اور ان کو رخصت کر رہے ہیں کہ معاذ جاؤ یمن کی طرف، دین کے معلم بن کر، دین کے پرچارک بن کر، دین کے دائی بن کر ان کو جا کے اللہ کا دین سناؤ اور اللہ کا دین انہیں بتانا، اور ساتھ یہ احساس کیا ہے کہ معاذ جا رہے ہو لیکن شاید اب زندگی میں ملاقات نہ ہو، تو میری قبر پہ آئے مجھے دیکھ نہ پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات بھی ہیں، اور حضرت معاذ پر تو سبحان اللہ کیا کیفیت طاری ہوگی کہ آج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکو۔ اللہ اکبر! یہاں بھی ایسی صورتحال ہے، آپ بیٹا رخصت ہو رہے ہو اور ہم لوگ تو سچی بات ہے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، ہمارے بھائی یونس صاحب چلے گئے، ہمارے اور ساتھی چلے گئے، اور ہمیں پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے گا اور ہم نہیں ہوں گے، چلے گئے۔ لیکن
یہ ذمہ داری جو آپ کو سونپی ہے اللہ رب العزت نے اس کے لیے آپ کو منتخب فرمایا ہے. یہ مسند درس، یہ منبر دعوت اور منبر خطابت اور یہ مسجد کا مصلی، یہ امانت ہے. اس کا تقدس امانت ہے، اس کی ثقافت امانت ہے. یہ اللہ کی طرف سے تمہیں امانت ملی ہے. اس مسند کا تقدس ملحوظ رکھنا ہے، اس منبر کے تقدس اور اس کی عظمت کو ملحوظ رکھنا ہے. اور یہ مصلی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند درس ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی اللہ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مربی اور مزکی تھے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور بہت ہی زیادہ فکر مندی کی بات ہے کہ جو جا رہے ہیں ان کی جگہ لینے والے ویسے نہیں ہیں. دن بدن انحطاط آ رہا ہے، دن بدن کمزوری آ رہی ہے، علم میں بھی کمزوری اور عمل میں بھی کمزوری. آخر زمانہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یرفع العلم، علم بھی اٹھ جائے گا، ویکثر الجہل، جہالت پھیل جائے گی، وینقص العمل، اور عمل میں کمی آ جائے گی. تو میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اس علم کے اندر آپ نے پختگی حاصل کرنی ہے. اس علم میں رسوخ حاصل کرو، اس علم کے لیے اپنی زندگی وقف کر دو، اس علم کے اندر تمکن پیدا کرو، اس علم کے اندر تعمق پیدا کرو، دین کے اندر تفقہ پیدا کرو، اس دین کے اندر گہری بصیرت پیدا کرو. یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. یقین جانیے، یہ یونیورسٹیوں کے منصب، یہ یونیورسٹیوں کے عہدے، یہ دنیا کی سیادتیں اور قیادتیں اس دین کی عظمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آج آپ نے جو قرآن سنا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کو یہ سبع مثانی، سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں، السبع الطوال، قرآن مجید کی لمبی 7 سورتیں، بقرہ سے شروع ہو کر توبہ پہ ختم ہونے والی، اور قرآن مجید کی یہ 7 منزلیں، اور قرآن مجید کے سورتوں کے مضامین کے لحاظ سے یہ 7 گروپ، یہ سارے ہی سبع من المثانی کا مصداق ہیں. یہ ہم نے آپ کو دے دیے ہیں. یعنی یہ قرآن عظیم آپ کی جھولی میں ڈال دیا ہے، آپ کے سینے میں اتار دیا ہے، آپ کے دماغ کی لوح پہ نقش کر دیا ہے. سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسا پڑھایا ہے کہ آپ بھولیں گے نہیں. انا علینا جمعہ وقرآنہ، اس کے سینے میں آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کر دیا ہے، اور آپ کی زبان پہ اس کو جاری کر دیا ہے. آپ اس دولت کے مل جانے کے بعد لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقیٰ. اس لیے دنیا کی رنگینیوں سے اور دنیا کی دلکشیوں سے اور اس دنیا کی ریل پیل سے آنکھیں بند کر لیں، اس دولت کے اوپر قانے ہو جائے اور اس پہ راضی ہو جائے. یہ سب سے بڑی دولت ہے. باقی سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے. یہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا، اور حشر میں بھی تمہارا استقبال کرے گا، اور جنت میں بھی تمہارے رفع درجات کا ذریعہ بنے گا. اس علم کے ساتھ جڑے رہو، اس علم کے ساتھ وابستہ رہو، اس علم کے ساتھ وابستہ رہو. اسی کا پڑھنا، اسی کا سمجھنا، اسی کو یاد جاننا، اور پھر اسی کو پڑھانا، پھر اسی کو پہنچانا. اور اس علم کے اندر سچی بات ہے، مجھے یاد آ رہا ہے مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی، اللہ ان کو عافیت کے ساتھ سلامت رہے، ان کی بات کہنے لگے. میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مربی اور ہمارے استاد اور ہمارے مرشد تھے. انہوں نے فرمایا بیٹا دین کی خدمت کی اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرما دے تو نورانی قاعدہ اور یسر القرآن پڑھانے کی سعادت بھی نصیب کر دے. یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے. یہ بنیاد کی اینٹ ہے، یہ اینٹ بنیاد کی اینٹ ہے، اسی میں ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے. جس نے قاعدہ پڑھایا تھا وہ پہلا استاد، اور جنہوں نے بخاری پڑھائی ہے یہ اسی بنیاد کے اوپر بنیاد رکھی گئی ہے، اور اسی کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے. اس لیے دین کے اندر ادنا سے ادنا خدمت کو کوئی چھوٹی نہ سمجھے، اس کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے. یہ دین کی خدمت بہت بڑی خدمت ہے. اور کونوا ربانیین، اللہ کا حکم ہے ربانی بن جاؤ.
ربانی بننے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ والے بن جاؤ اور تربیت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ والے بننے کا معنی یہ ہے کہ تعلق باللہ ایسا مضبوط ہو جائے، تیری ضرورت ہو تو تم لوگوں کے دروازے نہ کھٹکھٹائے، تو مصلی بچھا لے اور اللہ کے سامنے جھولی پھیلا دے، تیرا اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہتے ہیں کہ عالم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دعا کرے تو پھر اس کی قبول نہ ہو۔ اللہ، عالم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، عالم کو ایسا ہونا چاہیے ادھر ہاتھ اٹھے اور ادھر قبولیت اللہ اکبر حاصل ہوتا ہے۔ ایسے علماء بنو، اللہ والے علماء بنو۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت اور اللہ رب العزت سے ساری امیدیں وابستہ کرنا، اور ڈر اور خوف ہو تو صرف اس کا کہیں وہ ناراض نہ ہو، کہیں وہ اپنی رحمتوں کو موڑ نہ لے مجھ سے، میں اس کی رحمتوں کا طلبگار، اس کی رحمتوں کا چاہنے والا، مانگنے والا، اس کی رحمتوں کا دریوزہ گر، فقیر اور سائل، مانگت اور گدا گر ہوں میں اس کی رحمت کا، اور اس کی رحمتوں کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اسی سے خوف، اسی سے رجا، یہ دین کی بنیاد ہے، اس پہ دین قائم ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ اکبر اللہ والوں کی پہچان ہے، اور اللہ والوں کی جو دوسری پہچان ہے وہ اللہ کی خشیت ہے۔ ان کی زندگی میں بھی خشیت ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھ کے بھی اللہ کی خشیت نصیب ہوتی ہے، ان کا بات سن کے بھی اللہ کی خشیت نصیب ہوتی ہے۔ اور میں اصلاح کے لیے عرض کروں گا کہ دین کو اور دین کے مواعظ کو اور دینی پروگراموں کو آج شغل بنا لیا گیا ہے، آج لہو بنا لیا گیا ہے، اور کئی جگہ لائب بنا لیا گیا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا۔ دین یہ نہیں ہے، دین تو محبت کا نام ہے، اور محبت، یہ محبت چہکنے کا نام نہیں ہوتا، محبت تو تڑپنے کا نام ہے، محبت تو درد میں گھلنے کا نام ہے، محبت تو پگھلنے کا نام ہے۔ یہ محبت ایسے نہیں ہوتی کہ انسان اچھل کود کرے، یہ جو اچھل کود کرتے ہیں نا الا اللہ کر کے، اور کبھی ادھر جھوم رہے ہیں کبھی ادھر جھوم رہے ہیں، یہ اللہ پر ناٹک کرتے ہیں، محبت سے محروم ہیں۔ محبت تو اللہ تعالیٰ جن کو نصیب کرتا ہے ان کی راتیں جاگتی ہیں، ان کی آنکھیں بہتی ہیں، ان کے دلوں کے اندر سے، ان کے سینے کے اندر سے ایسی آوازیں نکلتی ہیں کہ اندر جوش مار رہی ہے محبت کی گھاٹی۔ عزیز ان کا عزیز المرج، عزیز ان کا عزیز المرج۔ اس لیے اللہ والے بنو، کونوا ربانیین۔ اور دوسری بات ہے کہ مربی بنو، امت کی تربیت کرو، امت کی اصلاح کرو، امت کا تزکیہ کرو۔ یہ امت، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ امت شہداء علی الحق، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ نبیوں کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے امتوں کی تربیت کرنی تھی اور اصلاح کرنی تھی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔ اب یہ نبیوں کی ذمہ داری علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے، علماء کی ذمہ داری، آپ نے یہ کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے میں صدق و اخلاص نصیب فرمائے، اور اس راستے میں اللہ رب العزت ہمیں استقامت اور استقلال نصیب فرمائے۔ اور اللہ رب العزت جیسے شیخ صاحب نے فرمایا، عالی ہمت، علو الہمت، عالی ہمت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے کہ انسان کی نظر بھی بلند ہو اور انسان کا ہدف بھی بہت اونچا ہو۔ اور اونچا کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، اہل ایمان کا ہدف بھی بڑا اونچا ہے، انہوں نے اوپر جانا ہے۔ جنت کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ جہنم کہاں ہے؟ نیچے ہے۔ جہنم نیچے ہے، جنت اوپر ہے۔ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماویٰ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ اہل ایمان کو رفعت بخشتا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور اہل علم کو اہل ایمان سے بھی اوپر درجے دیتا ہے۔ نرفع درجات من نشاء، یہ رفعتوں کا سفر ہے، یہ عظمتوں کا سفر ہے، یہ بلندیوں کا سفر ہے۔ نظر اونچی رکھیں، اخلد الی الارض، اس زمین پہ نگاہ نہ رکھیں، جنت پہ نگاہ رکھیں، اللہ کے خزانوں پہ نگاہ رکھیں، اللہ کے عرش کے خزانوں کے اوپر نگاہ رکھیں۔ اس زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہارے پاؤں کے نیچے ہے، تمہیں تو اوپر سے ملتا ہے۔ وفی السماء رزقکم، اللہ اکبر، انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، یہ اوپر سے آتا ہے،
ہمارا رزق اوپر سے آتا ہے. اس لیے تعلق باللہ اس کو مضبوط کرو، اس کو مضبوط کرو اور تربیت کرو امت کی، اور اسے اللہ اکبر اونچا ہدف دو. آج لوگوں کے ہدف جو ہیں بہت نیچے ہو گئے، بہت کم تر. شہوات ہدف، پیٹ ہدف، شرمگاہ ہدف، کرسی ہدف، اقتدار ہدف، ووٹ ہدف، نوٹ ہدف، یہ سب نیچے ہدف ہے. اللہ اکبر. انسان کا ہدف یہ ہے کہ اللہ تو میرا بن جائے اور میں تیرا بن جاؤں. یہ ہدف ہے، یہ زندگی کا ہدف ہے، یہ زندگی کا حاصل. اللہ اکبر. حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ان کے دستخط کے ساتھ تحفے میں دی ہوئی کتابیں والد صاحب کی لائبریری میں موجود ہیں. تو اس کے اوپر ان کا لکھا ہوتا، دستخط کا یہ ہوتا تھا، محمد اسماعیل کان اللہ لہو. اللہ اکبر. محمد اسماعیل اللہ اس کا ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنا بنا لے. اللہ تعالی ہمیں اپنا بنا لے. یہ اونچا ہدف ہے. انشاءاللہ یہ ہدف تمہیں حاصل کر لیا تو تمہیں سب کچھ مل گیا. باقی ساری چیزوں کو آپ بالکل ان سے آنکھیں بند کر لیں اور کان بند کر لیں. دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان اہل خیر کی خدمت میں اور ان اصحاب ثروت کی خدمت میں، ان محسنین کی خدمت میں یہاں موجود ہیں. یقین جانیے کہ آپ کے یہ جذبات اور آپ کا یہ فیاضی کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ فراخ دستی کے ساتھ خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت فرمائے اور قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مزید توفیق عطا فرمائے. یہ ایسی چیز ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو تھوڑے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بہتے کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. اس لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں. لیکن اس راستے میں خرچ کرنا، علماء پر خرچ کرنا، طلباء پر خرچ کرنا، دینی مدارس پر خرچ کرنا اور علم پر خرچ کرنا، علم پر خرچ کرنا، علم پر خرچ کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. لوگ تماشے پر خرچ کرتے ہیں، لوگ ناٹکوں پر خرچ کرتے ہیں، لوگ ایسی ایسی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں جہاں دین نہیں آتا. دین کے نام پر اکٹھ ہوتا ہے، ہاہو ہوتی ہے اور اچھل کود ہوتی ہے، لیکن دین نہیں آتا. دین فرما برداری کا نام ہے، دین اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے، دین اللہ کے سامنے رونے کا نام ہے، دین اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ہے، دین اس چیز کا نام ہے. یہ چیز نہیں آتی. وہاں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، بے دریغ خرچ ہوتا ہے. لیکن جب یہاں کی بات آتی ہے تو لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہے کیا کریں گے. اللہ کے بندو، آپ ان طلباء پر جو خرچ کرتے ہیں آپ ان کی نیکیوں میں حصے دار بن جاتے ہیں. ان کے ماں باپ بھی ان کی نیکیوں میں شریک ہے کہ انہوں نے ان کو جنم دیا اور ان کی پرورش کی. ان کے اساتذہ بھی ان کی نیکیوں میں شریک ہے کہ انہوں نے پڑھایا اور آپ نے ان کو یہ ماحول دیا، آپ بھی ان کی نیکیوں میں شریک ہیں. یہ آپ کا وہ بزنس ہے، یہ آپ کی وہ انویسٹمنٹ ہے جو دنیا میں آپ نے کی ہے تو یہی رہ جائے گی. یہ انویسٹمنٹ آپ کے ساتھ جائے گی. مبارک ہو آپ کو اس راستے میں خرچ کرنا. اور بڑا دل کر کے خرچ کیا کریں اور کھلے دل کے ساتھ خرچ کیا کریں. اور وہ ایک فارسی کے شاعر کی زبان میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی. اور اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خدمت کر رہے ہو اور اللہ رب العزت کے نازل کردہ کتاب و سنت کی خدمت کر رہے ہو، تو اس کا کوئی احسان نہ جتاؤ. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس کہ خدمت بداشتت. اس کا احسان مان کے اس نے تمہیں نوکر رکھ لیا، تیرے پیسے قبول کر لیا، اللہ نے تیرا مال قبول کر لیا، تیرا مال اس راستے میں لگ گیا. لوگوں کا مال کہاں لگ رہا ہے؟ ان کی چاہتوں پر، ان کی خواہشوں پر، اس مٹی پر، ان کنکروں پر ان کا مال لگ رہا ہے. یقین جانیے باتھ روموں میں لگ رہا ہے، کچنوں میں لگ رہا ہے اور ایلیویشن کے اوپر لگ رہا ہے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اوپر لگ رہا ہے. یہ مال تو لوگوں کا لگ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال میں برکت نہیں ہوتی وہ مٹی میں لگتا ہے، اور جس میں برکت ہوتی ہے وہ نیک راہوں میں لگتا ہے، وہ نیک راہوں میں لگتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قابل رشک لوگوں کا بیان فرمایا ہے وہاں اللہ اکبر، ایک قرآن کے طالب علم اور دوسرے حکمت حدیث کے طالب علم، یہ قابل رشک لوگ ہیں. ان پہ رشک نہیں آتا، لوگوں کو ان پہ ترس آتا ہے. ان کا مستقبل، ان کو کیا ملے گا، لوگ کیا جانتے ہیں ان کو کیا ملے گا. بخاری کو کیا ملا؟
اللہ اکبر. دنیا کے بڑے بڑے قارون اور بڑے بڑے سرمایہ دار آج ان کو کون جانتا ہے؟ اور بخاری کا نام زندہ ہے یا نہیں زندہ؟ زندہ ہے. اور سند پڑھی گئی ان محدثین کے نام بھی زندہ ہے. ابن حجر کا نام بھی زندہ ہے. شیخ الاسلام زکریا انصاری کا نام بھی زندہ ہے. سرخسی کا نام بھی زندہ ہے. فربری کا نام بھی زندہ ہے. اور یہ تو ٹھیک ہے کہ زندہ ہے، سند میں پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ جو معلم الخیر، یہ پڑھانے والے، اللہ رب العزت نے تو ان کے نام کو ایسے زندہ رکھا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کائنات کی مخلوق کو، زندہ مخلوق کو، پرندوں کو، چونٹیوں کو، مچھلیوں کو ان کا نام بتا دیتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو. یہ کوئی اعزاز ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑا اعزاز ہے. اس کی قدر کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے. اور تیسری بات، جتنے یہاں حاضرین موجود ہیں، یہ طلباء اور علماء و مشائخ اور اہل خیر، اصحاب خیر، اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں میں برکت فرمائے اور ان کی زندگیوں میں، مالوں میں، اولادوں میں، کاموں میں برکت عطا فرمائے. اور جتنے احباب یہاں موجود ہیں، اللہ کے بندو، ہمارا اصل سرمایہ، ہمارا تحفظ، ہماری بقا اور ہماری سلامتی یہ اللہ کا دین ہے. یہ دین اسلام، یہ دین حق ہے. اس امت کی عزت اس دین کے ساتھ وابستہ ہے. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. اس امت کا عروج، اس کی سربلندی اور سرفرازی اس دین کے ساتھ ہے. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اور نصرت اللہ رب العزت کی اس دین کی نصرت سے وابستہ ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم. اللہ کی مدد، اللہ کی مدد اس آسمان کو سب سنبھالنے اور تھامنے میں اللہ کی مدد کریں گے. ہم اس زمین کو، یہاں جس جگہ کے اوپر یہ اس فضا کے اندر رکھی ہوئی اللہ رب العزت نے، اس کے لیے ہم اللہ کی مدد کریں گے؟ نہیں. اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد ہے. اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. نہ امریکہ، نہ رشیا، نہ کوئی دنیا کی طاقت، کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتی. اس دین سے جڑو، اس دین سے محبت کرو، اس دین کو اپنی زندگیوں میں قائم کرو، اس دین کے خادم بن جاؤ، اس دین کے پیرو بن جاؤ، اس کے علم بردار اور اس کے حامل بن جاؤ. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. اور یہ ادارے، یہ دین کے قلعے ہیں، یہ دین کی، اللہ اکبر، یہ دین کے قلعے ہیں. اور یہ چھاؤنیاں ہیں دین کی، جہاں دین کے سپاہی تیار ہوتے ہیں. یہ چھاؤنیاں. اور یہ علماء، اللہ اکبر، یہ دین کے پہرے دار اور دین کے چوکیدار ہیں. ان کے ساتھ دین قائم ہے، ان کی زندگیوں کے ساتھ دین قائم ہے، ان کی قربانیوں کے ساتھ دین قائم ہے. اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے اللہ نے ان کو چنا ہوا ہے اس راستے کے لیے. تو آپ لوگ دین سے محبت کریں، دین والوں سے محبت کریں. اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کن عالماً او متعلماً. یا تو عالم بنو، یا متعلم بنو، او مستمعاً، یا علم اور تعلیم کی مجلس میں آ کے سننے والے بنو، او محبہ، اگر دور ہو سن نہیں سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بنو. یہ 4 کیٹیگریز ہیں. ان میں سے کسی نہ کسی کے اندر تمہیں ہونا چاہیے. اگر ان چاروں سے نکل کے 5ویں میں چلے گئے تو ہلاکت میں چلے گا، ہلاکت میں چلے گا. اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ کہوں گا کہ دین سے جڑے رہیں، دین پہ قائم رہیں. اور میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ دین پہ استقامت رسے، اللہ صدق و اخلاص نصیب فرمائے. اس دین کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور اسی میں جئیں اور اسی میں مریں. اور اللہ تعالیٰ اس دین کے خادموں کے ساتھ ہمیں اکٹھا فرمائے اور کھڑا کرے. اور اللہ رب العزت اس مجلس کو بابرکت بنائے، اور اللہ اپنی رحمتوں سے نوازے. اور جتنے بھی یہاں آئے ہیں، جو آس مراد لے کے آئے ہیں، جو ضرورت اور احتیاج لے کے آئے ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے وہ اس مجلس کی برکت سے سب کچھ پورا فرما دے.